السلام علیکم۔ ارکان اسلام 5 ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے 4 ارکان کے بارے میں علیحدہ ایک مختصراً ویڈیو جو ہے میرے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہے حج، ارکان اسلام میں سے آخری رکن جو ہے حج کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ معلومات ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے حج ہم پر فرض ہے، اور حج کے جو سٹیپس ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور حج کے بارے میں بنیادی انفارمیشن بتاؤں گا، تو وہ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ تو چلتے ہیں جی۔ ارکان اسلام تو پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا جو تھا وہ روزہ، اور چوتھی زکوٰۃ۔ وہ میں پہلے جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تو آج ہے حج کی اقسام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حج کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں جی؟ 4۔ تو حج افراد، اس میں احرام باندھ کر حج کی نیت کی جاتی ہے، حج کی نیت کی جاتی ہے۔ حج قرآن، اس میں احرام باندھتے ہوئے حج اور عمرہ کی نیت کی جاتی ہے۔ حج تمتع، احرام باندھ کر حج اور عمرہ کی نیت کے بعد احرام کھول کر پھر باندھنا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور حج مبرور، فرض حج کو کہتے ہیں حج مبرور۔ حج کا طریقہ جو ہے تو وہ ہم آج پڑھتے ہیں۔ تو 8، 9، 10، 11 تک جو ہے، یا 12 آئی تھنک، یہ حج کے ایام ہیں۔ تو پڑھتے ہیں جی۔ پہلا حج کا دن ہے 8 ذی الحجہ۔ حج کا پہلا دن مکہ سے 5 کلومیٹر پر مینا، جو مکہ اور عرفات کے درمیان ہے، یعنی کہ یہ سمجھ لیں ادھر مکہ کھڑا ہے، ادھر عرفات ہے، اور ادھر مینا ہے۔ مینا کس کے؟ مکہ اور عرفات کے درمیان میں ہے، اور مکہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مکہ سے 5 کلومیٹر پر مینا، جو مکہ اور عرفات کے درمیان میں، طلوع آفتاب کے وقت مینا روانہ ہونا، اور وہاں ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء ادا کر کے مینا میں رات گزارنا جو ہے وہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دوسرا دن ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں نماز فجر مینا میں ادا کرنے کے بعد زوال ہونے تک عرفات میں پہنچنے جانا، جو مکہ سے 20 کلومیٹر اور مینا سے 15 کلومیٹر پر ہے۔ تو زوال کے وقت عرفات میں قیام کرنا ہوتا ہے، کلمہ تمجید پڑھنا ہوتا ہے۔ حج کا اہم یہ رکن ہے۔ تو کمیشن کے امتحان میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ حج کا اہم رکن کون سا ہے؟ تو وہ ہے جی، کون سا ہے جی؟ حج کا اہم ترین رکن جو ہے وہ ہے 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو کون سا ہوتا ہے جی؟ میدان عرفات میں قیام کرنا۔ پھر مزدلفہ میں جب عرفات میں سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ روانہ ہونا، جو مینا اور عرفات کے درمیان میں ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا۔ 10 ذی الحجہ سورج نکلنے سے پہلے فی آدمی کا شیطان کے لیے 70 کنکریاں چننا، اور بعد میں سورج سے پہلے نماز آ کر کے مینا روانہ ہونا ہوتا ہے۔ کون سے دن جی؟ یہ 9 ذی الحجہ والے دن۔ اس کے بعد ہے حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ۔ تو مینا پہنچ کر جمرات پر 7 کنکریاں الگ الگ مارنی ہوتی ہیں۔ تو مینا پہنچ کر جمرات، جو شیطان ہوتا ہے، اس پر 7 کنکریاں الگ الگ مارنی ہوتی ہیں۔ تو جو پیچھے 9 ذی الحجہ کو ہم چنتے ہیں۔ تو پھر قربانی کر کے سر منڈوانا ہوتا ہے، مکے میں طواف زیارت کرنا، اس کا وقت 10 سے 12 ذی الحجہ کے آفتاب غروب ہونے تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد صحیح کرنا، اور صحیح سے فارغ ہو کر مینا پہ واپس جانا۔ یعنی صحیح کرنا کیا ہوتا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان میں 7 چکر لگا کر پھر مینا واپس چلے جانا ہوتا ہے۔ رات مینا میں گزارنی ہوتی ہے۔ اس دن طواف فرض ہوتا ہے۔ یعنی 10 ذی الحجہ کا جو طواف ہوتا ہے وہ فرض طواف ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے 11 ذی الحجہ، حج کا چوتھا دن۔ تو چوتھے دن میں کیا ہوتا ہے؟ زوال کے بعد تینوں جمرات اول، جمرات وسطیٰ، جمرات اکبر پر 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہے۔ اس کو جمرات کی رمی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی حج کا چوتھا دن 12 ذی الحجہ، بلکہ حج کا یہ چوتھا دن تھا، تیسرا دن 10 ذی الحجہ، چوتھا دن 11 ذی الحجہ، جس میں جمرات کو کنکری مارنی ہوتی ہے۔ اور 5واں جو دن ہوتا ہے حج کا، وہ 12 ذی الحجہ ہوتا ہے، حج کا 5واں دن مینا قیام کرنا، یا پھر مکہ واپس آ جانا۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حاجیوں پر، حجاج پر، کہ وہ مینا رہیں یا پھر واپس مکہ میں آ جائیں۔ تو اہم بات جو ہے
وہ یہ تو تھی نا اپنے حج کے 5 ایام۔ اب حج کے بارے میں اہم جو نکات ہیں، اہم پوائنٹ ہیں، اہم باتیں ہیں، وہ تھوڑے سے آپ کے میں گوش گوار کرتا ہوں۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوئی، حج 9 ہجری میں فرض ہوئی۔ حج کے 3 فرائض ہیں: احرام باندھنا، وقوف عرفات یا طواف زیارت، 3 ہیں بلکہ، احرام باندھنا، وقوف عرفات، طواف زیارت۔ پہلے امام حج حضرت ابوبکر، حضور نے 4 عمرے اور 1 حج 10 نویں میں ادا کی۔ طواف کا آغاز رکن یمنی سے ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن کے حج کو حج مبرور کہتے ہیں۔ حج کا حکم صورت آل عمران میں ہے۔ حج کا ذکر کس صورت میں ہے؟ صورت آل عمران میں ہے۔ حج کو جامع العبادات کہا جاتا ہے۔ سب سے اہم رکن وقوف عرفات 9 ذی الحجہ کا ہے۔ پہلا طواف طواف قدوم کہلاتا ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کے جو پہلا طواف کیا جائے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ قربانی کے دن کو یوم النحر کہتے ہیں۔ عمرہ 9 تا 11 ذی الحجہ کے علاوہ جو ہے کسی دن بھی عمرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مقامات و مناسک حج کا ایک مختصراً جو ہے نا اس کا حوالہ تعارف میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ احرام کیا کسے کہتے ہیں؟ بدن پر کپڑا پہننا جو ہے، جو مخصوص لباس ہوتا ہے حجاج کا، اسے احرام باندھنا کہتے ہیں۔ احرام کہتے ہیں۔ تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، جو حجاج پڑھتے ہیں اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ طواف خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، طواف کہتے ہیں۔ حجر اسود کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے جنوبی مشرق کونے میں پتھر ہے۔ حجاج یہاں جو ہے نا بوسہ دیتے ہیں، کس کو؟ حجر اسود کو۔ صحیح صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں، اور یہ حضرت حاجرہ کی جو ہے نا سنت ادا کی جاتی ہے۔ جب حضرت اسماعیل پیاسے تھے تو انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے۔ مسجد حرام وہ مسجد جس کے احاطہ میں خانہ کعبہ ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کس مسجد کے حرام میں احاطہ میں ہے؟ مسجد حرام کے احاطہ میں ہے۔ مسجد نمرہ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو ظہر و عصر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس مسجد میں۔ مقام ملتزم کعبہ کی دیوار کا وہی حصہ جو اس کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان میں ہے، یعنی حجر اسود کالا سیاہ پتھر جس کو حجاج جو ہے بوس دیتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی دیوار کے درمیان میں جو حصہ ہے، بلکہ خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان میں جو دیوار ہے خانہ کعبہ کی، اسے مقام ملتزم کہتے ہیں۔ اجتبا احرام کی 2 چادروں میں سے اوپر والی چادر کو بغل سے نکال کر کاندھے پر ڈالنے کو اجتبا کہتے ہیں۔ رمل طواف کرتے وقت جلدی جلدی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا، بازو اور کندھے کو ہلانے کو رمل کہتے ہیں۔ شوط صفا اور مروہ کے درمیان ایک مکمل چکر کو شوط کہتے ہیں۔ حلق سر منڈوانے کو حلق کہتے ہیں۔ یہ حج کی ٹرمینالوجیز ہیں، حج کی اصطلاحات ہیں۔ میلین اگزرین صفا اور مروہ کے درمیان سبز رنگ کا ایک پتھر ہے، میلین اگزرین۔ تو مزید حج کے بارے میں وہ مسلمان جو حج کی نیت سے حدود مقاصد کے بحر سے آیا وہ اسے افاقی کہتے ہیں، اور یعنی حج کی نیت سے حدود مقاصد سے بحر کا ہے اسے افاقی کہتے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان اور مشرق ممالک سے آنے والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ جو ہے وہ یلملم ہے۔ کیا ہے جی؟ یلملم ہے۔ ہم پاکستانی جہاں جاتے ہیں حج کے لیے، جس جگہ پر جا کر احرام باندھتے ہیں اس جگہ کا نام یلملم ہے۔ مدینے سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے ذوالحلیفہ ہے۔ نجد سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے کرن جگہ ہے۔ شام مصر کے لوگوں کے لیے حجفہ ہے، اور عراق سے آنے والے لوگوں کے لیے ذات عراق ہے۔ تو یہ تھی جی حج کے بارے میں ابتدائی معلومات، اس کی اصطلاحات، مقامات و مناسب۔ تو حج کرنے سے پہلے ہمیں یہ تمام جو ہیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، تمام معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔